طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، کہ اللہ نے جب بلایا اپنے حبیب کو تو کیسے بلایا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور آرام فرما تھے، تو جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو بلا کے لاؤ۔ تو یہ حاضر خدمت ہوئے اور دیکھا سرکار آرام فرما رہے ہیں، تو حیران ہوئے کہ جو راتوں کو جاگا کرتے ہیں اور اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں حکم کر دیتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرا کرو لیکن تھوڑا، نصفہ آدھی رات کو، او انقص منہ قلیلا، اس سے بھی تھوڑا سا کم کرو، ٹھیک ہے نا جی، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ حکم ہو رہا ہے رسول پاک کو کہ کم جاگا کرو، کیونکہ ساری رات جاگنا ٹھیک نہیں ہے، ساری رات جاگ کے حضور کو پیار تھا نا رب سے، تو عبادت کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا نہیں زیادہ رات نہ جاگا کرو۔ تو سبحان اللہ، راتوں کو جاگنے والے اس 27ویں شب رجب المرجب اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ جن کو میں جب آتا تھا تو جاگتے ہوئے پاتا تھا، یہ سو رہے ہیں تو اب ان کو اٹھاؤں کیسے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا حبیب سو رہا ہے، کیسے بیدار کروں؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا ادب بتایا کہ کیسے بیدار کرنا ہے، کیسے جگانا ہے۔ فرمایا یا جبریل قبل قدمئی ہے، اے جبریل میرے حبیب کے قدموں کو چوم لے، تو حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں تو سرکار ان کے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے بیدار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ بیدار ہو کے فرماتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، اس کا ترجمہ میں جب کروں گا تو آپ وجد میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بلکہ ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک اور نکتے کی طرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام وہ سرکار کے قدموں کو بوسہ دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی لوگ مجھے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں وہی لے کے آ رہا ہوں تو میں استاد ہوں، میں حضور کو پڑھا رہا ہوں، نہیں، میں تو پیغام رسا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، وگرنہ میں تو حضور کا استاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قدم چوم کے بتا دیا کہ قدم استادوں کے چومے جاتے ہیں، شاگردوں کے نہیں چومے جاتے، قدم پیروں کے چومے جاتے ہیں، مریدوں کے نہیں چومے جاتے۔ تو آپ جبریل امین علیہ السلام آپ حضور کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تاج روح القدس، یعنی روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا تاج حضور کے قدموں میں جھک جاتا ہے، بڑی عظمت ہے ان کی، بڑی شان ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، سارے انبیاء کے پاس وہی لانے کی ڈیوٹی یہی انجام دیتے رہے۔ بیت المعمور جو بیت اللہ کے عین اوپر ہے 7ویں آسمان پر، اس کے خطیب ہیں، وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں اور نماز فرشتوں کی امامت کرتے ہیں، وہ جبریل امین علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ امام احمد رضا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، یہ احتیاط ہے، انہوں نے کہا موتی سجدہ کر رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام سجدہ نہیں کر رہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، حضور کی ایڑیوں پر یہ ساری نعت انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں یہ ایک شعر ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، بے شک اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ اس بات کو بھی اس جبریل علیہ السلام کے پیغام کو اکبر وارثی نے یوں نظم کیا، کہتے ہیں خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، خواب راحت میں تھے
سنائی خبر، چلیے 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 شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لقاء آج کی رات ہے، چلیے 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 شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لقاء آج کی رات ہے۔